تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خوش رہنا اچھی عادت ہے، لیکن دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا بہترین عادت ہے۔ پہلے آمد و رفت کے ذرائع کم تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے کے یہاں زیادہ آتے جاتے تھے۔ اب آمد و رفت کے ذرائع زیادہ ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کے یہاں کم آتے جاتے ہیں۔ وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، سنو وہ دل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہے: مصیبت کو چھپانا، صدقہ کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 10 خصلتیں اخلاقی خوبیوں میں شمار ہوتی ہے: سخاوت، حیا، صدق، ایمانداری، تواضع، شکر، صبر، بردباری، شجاعت، غیرت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کمینہ آدمی کسی شخص کی خیر خواہی اس وقت تک کرتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید رکھتا ہو، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ ایک ذلیل گھر ہے جو اپنے رہنے والوں کو کسی بھی آفت سے نہیں بچاتا، اور جو اس میں پناہ لیتا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، خواہش نفس تم پر غالب آ جائے، تمہیں اپنی عمر بہت دراز معلوم نہ ہو، اور فضول امیدیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ لمبی امیدیں رکھنے والا آدمی دین سے بے بہرہ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی خانہ داری عورت کا جہاد ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے حرام کی کمائی، لذت گناہ اور سود خوری کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گنہگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ فرمان علی علیہ السلام، بندہ بے صبری کر کے خود کو حرام میں ڈال کر اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ خاندان میں آسان زندگی گزارنے کا طریقہ، برا گمان کرنے سے بچو کہ کچھ گمان گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ خاندان میں آسان زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔
خاندان میں آسان زندگی گزارنے کا طریقہ، دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خاندان میں آسان زندگی گزارنے کا طریقہ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سائے دیوار نہ بنو۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہے، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھوکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ محبت تو یہ ہے جب اللہ آپ سے کہتا ہے میں نے سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے، نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے، کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔